السلام علیکم. یو آر واچنگ another episode of Decipher with عبد الباسط. میں ہوں منتہا حسن. ناظرین آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے پہلگام واقعے کے بعد کے حالات، صدر ٹرمپ کا خلیجی ممالک کا دورہ اور اس پر بھارت کی بوکھلاہٹ، مزید عالمی سطح پر بھارت کی شرمساری اور اس پر عالمی برادری کا بھی جواب. انہی تمام موضوعات کو آج ڈسکس کریں گے آج کے ڈیسائفر میں. ویلکم باسط صاحب. جی تھینک یو ویری مچ منتہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ڈیسائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم. باسط صاحب کیا وجوہات ہیں، کن وجوہات کی بنا پر بھارت میں اتنا اضطراب ہے، اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے آج. جو کامیابی ہمیں ملی 7 سے لے کر 10 مئی تک، جی، اور جس طرح بھارت نے پھر سیز فائر کی ریکویسٹ بھی کی، وہ تو اب چلیے اس سے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. بھارت کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو، امریکہ نے ہمیں فون کیا تھا، مارکو روبیو نے، انہوں نے کہا تھا کہ بھارت دلچسپی رکھتا ہے کہ فوری طور پہ سیز فائر کی جائے، تو ہم نے اس کے جواب میں پھر جو بھی کیا سو جی. کیا. تو یہ بات کلیئر ہے کہ بھارت کو جتنا نقصان ہوا، ہمیں بھی نقصان ہوا، لیکن جتنا بھارت کو نقصان ہوا اس کے بعد تو بنتا تھا کہ ان کی طرف سے ہی یہ پہل کی جاتی یا دلچسپی کا اظہار کیا جاتا. جی، چونکہ مارکو روبیو ان ٹچ تھے تو، اور بلکہ بھارت، ہم نے پہلے بھی پچھلے شو میں ڈسکس کیا تھا کہ بھارت میں شاید پہلے چین کو بھی کہا کہ بھئی پاکستان کو ذرا کہیے میڈیشن کے لیے، اور پھر روس سے بھی رابطہ، اپنے امریکہ سے بھی رابطہ قائم کیا. تو اس پہ ہم اب بحث نہیں کرتے کیونکہ اسے بحث بہت ہو چکی. بھارت کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ ابھی بھی اگر آپ ان کا دیکھیے، ٹیلی ویژن چینلز دیکھ لیجئے یا سوشل میڈیا بھی دیکھ لیجئے، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے، یا حکومت کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں ان کا بھی اگر آپ تجزیہ کر لیجئے، تو بھارت پریشان کیوں ہے؟ 2-3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے. ایک تو بھارت کا پہلگام کے واقعے کے بعد یہ خیال تھا کہ دنیا بھرپور طور پہ پاکستان کو کنڈیم کرے گی. بالکل. جو وہ نیریٹو لے کر جا رہے ہیں کہ پاکستان نے کروایا ہے، تو دہشت گردی کے معاملے میں دنیا پاکستان کو اس پہ الزام، اس کو ملزم ٹھہرائے گی. ایسا نہیں ہوا. تو جا کے امریکہ پاکستان کو الزام دیتا، یا فار دیٹ میٹر فرانس جس سے رافیل خریدی ہے بھارت نے، یہاں تک بھی ہوا کہ جو ہماری جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، جو بھارت کے قریبی سمجھ جاتے ہیں، لائک بھوٹان کو دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بھارت کی سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے. جی. بھوٹان، نیپال، سری لنکا، مالدیوز، بنگلہ دیش، کسی نے بھی بھارت کی پوزیشن کو سپورٹ نہیں کیا. کجا کے ہم بات کریں دوسرے ممالک، بالکل، ایون کہ اپنے خطے میں جنوبی ایشیا میں بھی بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو یہ بات ہے کہ بھارت کو بالکل کہیں سے سپورٹ نہیں ملی. دنیا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ٹیررزم ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو پاکستان نے بھی کہا. بالکل. ہم نے بھی مذمت کی پہلگام کے واقعے کی، کیونکہ کہیں بھی دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو، بھارت میں ہو، کہیں بھی ہو، معصوم اور انوسنٹ سویلینز کو مارنا بھارت دہشت گردی کے زمرے میں ہی آتا ہے، اس کی تعریف میں ہی آتا ہے. تو اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. صحیح. لیکن بھارت نے جس طریقے سے پاکستان پہ الزام لگایا اور کہا کہ دہشت گردی یہاں سے ہوئی ہے، وہ کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. ایک تو یہ فرسٹریشن بھارت میں نظر آئی اور آج تک نظر آ رہی ہے. اس کے بعد جب یہ جنگ چھڑ گئی 7 مئی کو، 6-7 مئی کی رات کو، اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کہیں سے کوئی بھارت کی پوزیشن میں کوئی ان کو پذیرائی نہیں ہوئی کہ آپ نے حملہ کیا ہے تو بڑا آپ نے کام کیا ہے. جو 7 مئی کو آپ نے سویلینز کو مارا ہے، چاہے وہ بھاولپور میں ہو یا موریدکے میں ہو، جہاں جہاں بھی انہوں نے کارروائی کی اس کو لوگوں نے کنڈیم کیا، کیونکہ اصل ٹیررزم یہ تھا. لیکن دنیا نے اس حوالے سے نہیں کہا کہ یہ ٹیررزم آپ نے کیا ہے، صحیح کیا ہے، لیکن دنیا نے یہ ضرور ان کو ایک ہوا خطرہ
خطرے کی گھنٹی بجی کہ کہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاملہ اسکلیٹ نہ کر جائے. صحیح. تو ان کے حملے کے بعد دنیا نے یہی کہا کہ دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے. اب یہ ریسٹرینٹ تو شو ہو نہیں سکتی تھی پاکستان کی جانب سے. ہم نے بہرحال جواب تو دینا تھا. ہم بہت سے ممالک نے ہم سے رابطہ قائم کیا. اس میں سعودی عرب بھی تھے, چائنا, UAE وغیرہ جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان کا رویہ کیا ہوگا, ایران فار دیٹ میٹر. تو ہمارا تو شروع دن سے جب 6-7 مئی کو بھارت نے یہ ریاسی دہشت گردی کی تو ہمارا تو ریسپانس بڑا کلیئر تھا کہ ہم نے ریٹیلیٹ تو کرنا ہے. کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ ہماری آرم فورسز تک چھوڑ دیا گیا. تو پھر ہم نے بھی کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. 9 اور 10 کی صبح کو جو واقعات ہوئے پھر ہم سب دنیا نے دیکھے کہ کس طرح معاملات ہوئے. تو ایک ان کو جو نقصان ہوا, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو ہم یوم تشکر منا رہے ہیں اسی کامیابی کا منا رہے ہیں نا, تو اس پہ آبویسلی بھارت کی ناراضگی, غصہ تو بنتا ہے. صحیح. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ دیکھیے کہ جو بھارت توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ ایسا ہوگا, تمام جو چیزیں ہیں وہ جموں اور کشمیر تنازع پہ آ کے رک گئیں. بالکل. یہاں تک کہ صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی کہہ دیا کہ میں جموں اور کشمیر کے معاملے میں میڈیشن کے لیے تیار ہوں اور ان کو یہ تنازع حل کرنا چاہیے. اتنا انٹرسٹ شو کر دیا, بھارت پھنس نہیں گیا؟ پھنس تو میں بھی اس لیول پہ ابھی میں نہیں جاتا, لیکن کوشچن یہ ہے کہ جو بھارت پچھلے کئی دہائیوں سے وائٹ کرتا ہے یا یہ بتانے کی دنیا کو کوشش کرتا ہے کہ یہ تو ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے, یہ کوئی انٹرنیشنل تنازع نہیں ہے, جس طرح پاکستان کی ایک ہمارا ایک موقف ہے اور درست موقف ہے کہ ایک انٹرنیشنل تنازع ہے, اس پہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کئی قراردادیں بھی ہیں. تو اس وجہ سے ایک تو پریشانی بھارت کو یہ ہو گئی کہ دہشت گردی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا, ہر کوئی جموں اور کشمیر کے تنازع کی بات کر رہا ہے. کیونکہ دنیا نے اب سمجھ لیا ہے میرے خیال میں کہ بھارت جو پچھلے کئی دہائیوں سے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں اس خطے میں جو اصل ایشو ہے وہ دہشت گردی ہے. ہمیں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ دہشت گردی ایک مسئلہ نہیں ہے, ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے جو بھارت بلوچستان میں کرتا ہے اور جو کچھ وہ پاکستان میں کرتا رہا ہے, چاہے وہ کمانڈر کلبھوشن جادیو ہو یا اور بھی بہت سے آپریٹرز یہاں پکڑے گئے ہیں. فائنینسنگ کی بھی بات ہو. تو اس وجہ سے یہ ہم نہیں کہتے کہ دہشت گردی کا تنازع نہیں ہے, لیکن یہ سارے وہ ایشوز نہیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات آج خراب ہوئے ہوں. بھارت اور پاکستان کے تعلقات تو 1947 سے خراب ہے نا, اس زمانے سے ہاسٹیلیٹی چلتی آ رہی ہے. 65 کی وار ہو, 48 کی اس سے پہلے وار ہو, 71 کی ہو, کارگل ہو, اور پھر یہ پہلگام کے بعد, یہ سارا کشمیر سے ہی جنم لیتے ہیں ساری چیزیں. جو ہماری دو طرفہ بے اعتمادی ہے اس کا جو سورس ہے وہ تو جموں اور کشمیر کا تنازع ہی ہے. اگر آج بھارت جس جد و جہد کو دہشت گردی کا نام دیتا ہے وہ جموں اور کشمیر میں جد و جہد ہے نا ہمارے نقطہ نظر سے, تو اس وجہ سے دنیا کا جو ایک دم پاکستان بھارت کے کانٹیکسٹ میں جو فوکس جموں اور کشمیر پہ آیا, اس پہ بھارت کو ناراضگی تو ہونی چاہیے نا, تھوڑی بے چینی بھی. اگر ان کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیے تو بھارت تو یہ سوچ رہا ہوگا نا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم تو امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی باتیں کر رہے تھے. پرائم منسٹر مودی 13 فروری اسی سال صدر ٹرمپ کو جھپی مار کے آئے وائٹ ہاؤس میں, بلکہ وہاں پریس کانفرنس میں اس وقت صدر ٹرمپ نے بات کی تھی دہشت گردی کی بھی, اور مودی صاحب کی جو ہے پوزیشن کو ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ انڈورس بھی کیا تھا. لیکن یہ ایک دم کیا ہوا کہ صدر ٹرمپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی دہشت گردی کے. ان کے آپ 2 یا 3 ٹویٹس جو انہوں نے کیے اس میں کہیں بھی دہشت گردی کا لفظ. کیونکہ باسط صاحب صدر ٹرمپ بھی تو مانیٹر کر رہے تھے نا, یہ جو ڈرامہ شروع ہوا فالس فلیگ آپریشن سے اور اینڈ اپ ہوا وائٹ فلیگ پہ جا کے,
تو پوری دنیا اس کا جو ہے وہ عملی مظاہرہ دیکھ رہی تھی کہ بھارت کیا کیا سٹیپس لے رہا ہے, کیا کیا میئرز لے رہا ہے, اس کے عزائم کیا ہیں, ڈھکے چھپے نہیں رہے. دیکھیں دنیا تو اب اتنی سادہ نہیں ہے نا. ایگزیکٹلی. انہوں نے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بھارت کے نیریٹو میں اس قدر گیپس ہیں کہ کوئی بھی ان پہ یقین کرنے, کوئی ذمہ دار جو ریاستیں ہیں وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کے پاس جو ہماری حکومت نے بھی بارہا کہا, آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں, کچھ ہیں تو یہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیجئے. اس کی تو بات ہی مت کیجئے نا, یا دنیا کو دے دیجئے. آپ کوئی تحقیق کروا لیجئے, انٹرنیشنل اداروں کو انوالو کر لیجئے. اگر ہماری تحقیقات سے آپ اس پہ یقین نہیں رکھتے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں جی بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے. اور ابھی تک معاملہ کچھ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے یہ سارا پہلگام کا واقعہ کیا وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے. ایک بھی نہیں, ایک شخص بھی نہیں پکڑا گیا. کہتے ہیں 4 تھے, 6 تھے, 8 تھے, جتنے بھی تھے. اور اس کی بجائے, ان کو پکڑنے کی بجائے ہو کیا رہا ہے کہ جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کے بالکل گھروں کو زمین دوز کیا جا رہا ہے, ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا. تو جو آپریشن تھا کشمیریوں پر, اس میں ایک اور تیزی آئی ہے, اور سختی آئی ہے. جا کے اپنی جو ایفرٹس ہیں ان لوگوں کو پکڑنے میں لگائیں, لیکن کیسے پکڑیں گے؟ اب اور دنیا کے سامنے دکھائیں نا. نہیں, اب را کے لوگوں کو تو نہیں پکڑ سکتے نا. فار دیٹ میٹر اپنے ہی جو ہے آفیشلز کو تو نہیں پکڑ سکتے. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ بھارت کے ساتھ ہو گیا کہ دہشت گردی کی بجائے سارا فوکس ہو گیا کشمیر پر. تیسرا جو پوائنٹ بنا بھارت کے لیے جو ان کی پریشانی کا باعث ہے, اور میں ان کو مطلب بلیم نہیں کرتا, ان کی پریشانی جائز ہے, کہ بڑی عرصے سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ بھارت اور پاکستان کو تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہمیں آپ ہم ڈی ہائفنیشن کا جو ہے نا, یہ ہم نہیں مانیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ آپ ایکویٹ کریں. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے بعد نا, جو میرے خیال میں 2000 میں شاید گئے تھے بھارت, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ یہ نہ کیجئے کہ آپ پہلے پاکستان آئیں اور پھر بھارت آئیں, یا بھارت آئیں تو پاکستان جائیں, یہ ہم نہیں مانتے آپ. لیکن پریزیڈنٹ کلنٹن ان کی بات مانی نہیں, تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح وہ آئے ضرور پاکستان. لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ان کی یہ پالیسی رہی کہ وہ نہیں الاؤ کرتے تھی کو بھی کہ آپ دونوں کنٹریز کو ایک ساتھ وزٹ کریں. ابھی ایران کے وزیر خارجہ یہاں آئے ہوئے تھے تو ان کو پھر تہران واپس جانا پڑا, اور پھر وہاں سے وہ بھارت گئے. تو اس قصہ اب یہ بھی ایکویشن ہو گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بار بار اپنے ٹویٹ میں کہہ دیا کہ جی ہم دونوں کے ساتھ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں, دونوں بڑے زبردست ممالک ہیں, ہم دونوں کے ساتھ تعلق بات. تو وہ ہائفنیشن دوبارہ ہو گئی. اس پہ بھی بھارت کو بڑی ناراضگی ہے, اور پریشانی بھی ہے, اور غصہ بھی ہے. میں ان کو الزام نہیں دیتا, ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, مطلب اس حد تک جو اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو بھی اب سامنے فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ خود کا ہی بویا ہوا ہے. خود کا ہی بویا ہوا ہے. صحیح. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک. سو باسط صاحب, ہم نے اکثریت لوگوں کی ان کو یہ بھی کہتے سنا کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پر جنگ مسلط کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ کے سوال کا جواب دوں, مجھے منیر نیازی صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. کافی عرصے کے بعد آپ تھوڑا سا شعروں کی طرف گئے ہیں. کبھی کبھی جب ایسے مواقع آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شعر ذہن میں آ ہی جاتا ہے. جی جی. اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ ہم ہیں مثال ابر مگر اس ہوا سے ہم ہیں مثال ابر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں. تو مودی صاحب نے جو یہ آدم پور گئے ہوئے تھے نا, اپنی آرم فورسز کا وہاں پہ جو ہے مورال ہائی کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ جی سب ٹھیک ہے, ہم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے, ہماری اس جنگ میں کامیابی ہوئی ہے, اور جو نیریٹو کا بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں انہوں نے کچھ کہا بھی کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے جی, ہم بات کریں گے پاکستان کے ساتھ تو صرف اور صرف جو ہے
آزاد جموں اور کشمیر پر کریں گے، دہشت گردی پہ کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نیوکلیر پاکستان کی ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دے دیتا ہے، ہم نے اس کو بھی بالکل ملیامیٹ کر دیا ہے. ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اب ہم یہ جو بلف ہے پاکستان کا، وی ول آلویز کال اٹ. ہم پاکستان دھمکیاں دیتے رہے، چلانا تو اس نے ہے نہیں، ہمیں ویسے ہی دھمکیاں دیتا ہے. تو ہم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہم پاکستان کے اس تھریٹ کے باوجود بھی پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں. اچھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ 10 مئی کے بعد سے ہمارے دونوں جو ڈائریکٹرز جنرل ہیں دونوں سائٹ پہ ملٹری آپریشنز کے، دے آر ان ٹچ ود ایچ ادر آن دا ہاٹ لائن. اور جو لاسٹ ان کا دے گاٹ ان ٹچ ود ایچ ادر، آئی تھنک دیٹ واز یسٹرڈے. اور اس کے بعد 48 آورس کا سیز فائر ہوا. تو سیز فائر ہو رہا ہے ہر 24-48 گھنٹوں کے بعد. دونوں ڈائریکٹرز جنرل بات کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں 48 آورس کا، جس سے لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے پاکستان میں کہ شاید یہ بھارت کا طریقہ کار ہے کہ وہ وقت گین کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ری گروپ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بلکہ یہاں تک بھی خبریں آئیں کہ جی جو ہے بہت سے اسرائیل سے اسلحہ آ رہا ہے، امریکہ سے بھی، امریکہ سے بھی آ رہا ہے. تو یہ سارا ایک طریقہ کار ہے امریکہ اور بھارت کا کہ وہ مل کر پاکستان کو پھر سبق سکھائیں گے. دیکھیے، اور مجھ سے لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ آپ یہ آدم پور میں جو بھارت کے وزیر اعظم نے تقریر کی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ کی دھمکی تھی پاکستان کو؟ کیا تھا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بحیثیت سابق سفارتکار کے تھوڑا سا چیزوں کو ان بٹوین دا لائنز بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے تو لگا کہ بھارت نے پاکستان کو یہ کنوے کیا ہے کہ دیکھیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں تک بھی کہ جے شنکر نے بھی کل، بلکہ آج کیا دن ہے؟ آج جمعہ مبارک ہے نا میرا. کل جمعرات کو نیو دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات ہم کریں گے دہشت گردی پہ کریں گے، ہم آزاد جموں اور کشمیر پر کریں گے، اور باقی یہ ہمارے لیے ترجیحات ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم تو کچھ اور نہیں کہتے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی کشمیر میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی دہشت گردی کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا بھی یہی موقف ہے نا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب دونوں ممالک آپس میں بیٹھے ہوں تو انہوں نے آزاد جموں اور کشمیر کا معاملہ نہ اٹھایا ہو. جی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دہشت گردی کی بات کی اور ہم نے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار نہ کیا ہو. اگر آپ کمپوزٹ ڈائلاگ دیکھ لیجیے 1997 یا پھر 2004 سے شروع ہوا، اس کے بعد سے بھی کمپوزٹ ڈائلاگ میں بھی پیس اینڈ سیکیورٹی کے معاملات میں ہم تمام چیزیں ڈسکس کرتے رہے. بلکہ ماضی میں تو آپ دیکھیے 2007-2008 میں ہم نے ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بنایا تھا کہ ہم کس طرح دہشت گردی کو مل کر ختم کریں گے. جی. تو ہمارے لیے تو دہشت گردی بلکہ اچھا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ایشوز کو ڈسکس کریں، جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بھارت اس وقت پریشر میں تو ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک اور بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی، ان دا سینس کہ ہم نے بھارت کو کہا کہ جی، بلکہ کل گزشتہ روز شبہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کی میز پر آ جائیے، ہم تو ہر چیز ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں جو کہ اب ریلیونٹ میرے خیال میں ہو گیا ہے، بٹ ان اینی کیس کمپوزٹ ڈائلاگ میں 8 سیگمنٹس تھے نا، 8 چیزوں پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں بہت سی چیزیں تھیں. اس میں جموں اور کشمیر بھی تھا، پیس اینڈ سیکیورٹی کے زمرے میں پھر وہ دہشت گردی بھی ہم ڈسکس کرتے. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اب بھارت کی جانب سے. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے ایک اور جنگ مسلط کرنے پہ. کیونکہ دیکھیے، جہاں بھارت یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے ایک نیا ٹیمپلیٹ سیٹ کیا ہے جی، کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بقول ان کے دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تو ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں.
مطلب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. یہ نیا ٹیمپلیٹ انہوں نے بنایا ہے جو دنیا کو قابل قبول نہیں ہے کہ آپ پہ حملہ ہوتا نہیں ہے اور آپ اگلے دن پاکستان کو اس پہ الزام دھر دیتے ہیں. تو یہ کہاں کا ٹیمپلیٹ ہے؟ اس لیے دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی. صحیح. اب یہ معاملہ ہے کہ جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے اس کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھارت مودی صاحب ایک اور رسک لیں گے؟ I don't think so. neither do I. مطلب اتنا بڑا رسک کہاں لے سکتے ہیں مودی صاحب؟ ابھی بھی دیکھیے وہاں پہ بھارت کے اندر جس قسم کی میمز بن رہی ہیں مودی صاحب کے خلاف، جس قسم کے اب ٹاک شوز آہستہ سے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ. پہلے تھوڑا بہت خطرہ تھا کہ کہیں سرکار ہم سے الجھ نہ جائے، لیکن اب لوگوں نے آہستہ آہستہ دبی دبی آوازوں میں مودی سرکار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے. ایکسپوز ہو چکے ہیں پوری طرح سے. تو ایکسپوز اگر ہو گئے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ مودی صاحب اتنی جلدی ایک اور رسک لیں گے؟ پاکستان، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے نا، تو ان کو معلوم ہو گیا ہے. بالکل. تو اب دوبارہ یہ رسک اتنی جلدی لے نہیں سکتے. اور پھر اب کوئی وجہ بھی نہیں ہے نا، یا تو کوئی امیڈیٹ وجہ نظر آتی مجھے، کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی. اب تو دیکھیے سیز فائر ہو رہا ہے نا، ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ پاز کہہ دیں آپ اس کو، لیکن میں دیکھ نہیں رہا کہ بھارت میں یہ جرت اس وقت ہے کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرے گا. تو مجھے تو نہیں لگتا، مطلب امیڈیٹ فیوچر میں یا فورسیبل فیوچر میں. بعد کے حالات تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اگلے 2 سالوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت میں انتخابات جب بھی نازک یا اہم انتخابات آئے ہیں، بھارت نے اس میں البتہ ضرور اس قسم کی حرکتیں کی ہیں. لیکن اس سال ایک اہم انتخابات ہونے ہیں، وہ بہار کی اسٹیٹ پہ ریاست میں ہونے ہیں. تو بہار بی جے پی کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ ان کا الائنس ہے نتیش کمار کی پارٹی کے ساتھ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ. اصل انتخابات اگلے سال آئیں گے اتر پردیش وغیرہ میں، وہ امپورٹنٹ انتخابات ہوں گے. اگلے سال کچھ ہو جائے تو وی ڈو ناٹ نو. اگلا سال پھر کروشل ثابت ہونے لگا ہے. مطلب ہو سکتا ہے، میں یا نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت اب آگے کس طرح مذاکرات کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو کس لیول پہ ہوتے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، کیا بیک چینل پہ ہوتے ہیں، اسٹرکچر ڈائلاگ ہوتا ہے. آئی ڈو ناٹ نو. یہ چیزیں تو اب آہستہ آہستہ تھوڑا بہت شیپ لیں گی نا وقت کے ساتھ ساتھ. کیونکہ بھارت اس وقت جو ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آدم پور کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے اسپیس روم چھوڑا تھا فار ڈائلاگ وتھ پاکستان، جس کو ری انفورس کیا جے شنکر صاحب نے گزشتہ روز. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کچھ تڑپ رہا ہے مذاکرات کے لیے. ہمارے وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار تو کیا اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پیس کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے ہی آپ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے مذاکرات، لیکن مذاکرات سنجیدہ ہونے چاہیے، نتیجہ خیز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ایز وی آر ٹاکنگ ٹوڈے، I do not think کہ مودی is considering کہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ ہو، ایک اور راؤنڈ ہو. اور گلوبلی بھی تو مزید آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے نا. بڑی ایک نہیں، ڈومیسٹک چلیں دنیا تو خیر کیا دے گی، لیکن ڈومیسٹک بہت بڑا پریشر بلڈ ہوگا، کیونکہ پاکستان دیکھیے پھر آل آؤٹ جواب دینا ہے نا. ابھی تو ہم نے بھی بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے، ممکن ہے کہ اگلی دفعہ ہم یہ ریسٹرینٹ شو نہ کریں. ہمارے لیے بھی تو مشکل ہو جائے گا نا، جہاں ان کے لیے مشکل ہوگا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اور مودی صاحب ان پرٹیکولر بحیثیت پولیٹیشین یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک اور رسک لیں ویزاوی پاکستان، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اسٹرینتھس کیا ہیں. اب پہلے تو وہ اپنے ایزمپشنس پہ کام کر رہے ہوں گے نا کہ ہم یہ کر دیں گے تو پاکستان بیٹھ جائے گا، بلکہ وہ کہتے بھی ہیں نا کہ ہم نے تو دہشت گردوں پہ حملہ کیا لیکن پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا. تو آپ اور کیا سوچ رہے تھے کہ پاکستان مطلب آپ کو دیکھتا رہے گا کہ آپ اس کی ساورنٹی کو
وائلیٹ کریں تو آپ ہم دیکھتے رہیں گے آپ کا تماشا کہ آپ یہاں پہ حملے کرتے رہیں کچھ گے. ہم نے انٹرنلی بھی نوٹس کیا نا، ترکی کے خلاف بڑی مہم جوئی ہم نے ہاں بھارت میں ترکی نوٹس کی. وہ بھی ہم ڈسکس، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اٹ از ان سچ بیڈ ٹیسٹ کہ آذربائیجان ترکی کے خلاف مہم شروع کر دی ظالموں نے. مطلب ان کا کیا خیال ہے کہ یہ ترکی اور آذربائیجان ان سے ڈر جائیں گے یا پاکستان اور بھارت؟ اور یہ بھی عجیب ایک ایٹیچیوڈ ہے. اب ہم کہیں گے جی ہم فرانس سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں کیونکہ فرانس نے رافیل دیے تھے بھارت کو، ہم نے تو یا مار گرائے، ہم نے ہمارے لائٹ لیا. روس کے ساتھ تعلقات ہم خراب کرنا ہاں جی. چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے S-400 بھارت کو دی تھی. یہ کوئی کرنے کی بات نہیں، امیچور اسٹیٹ والی باتیں ہو گئی ہیں یہ. اور جس طریقے سے بھارت ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کے خلاف، یہ ان کا یہ بوم رینگ کرے گا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کو ماشاءاللہ ان کے پیچھے چائنا کھڑا رہا، ترکی کھڑا رہا، آذربائیجان کھڑا رہا، لیکن امریکہ کے پیچھے کوئی ملک بھی نہیں، بھارت کے پیچھے کوئی ملک بھی نہیں. بالکل. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے ایک اور اہم موضوع. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، ہم نے دیکھا بڑا پرتباہ قسم کا دورہ کیا صدر ٹرمپ نے خلیجی ممالک کا. کیا کہیں گے اس پر؟ اسرائیل میں کس طرح کے جذبات ابھر رہے ہوں گے اس دورے کو دیکھنے کے بعد؟ یہ تو دیکھیے ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پہلا دورہ جو ہوگا سعودی عرب کا ہوگا. ہاں آپ کو اگر یاد ہو، چونکہ 2017 میں بھی جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے پہلا دورہ سعودی عرب ہی کا تھا، اور اس بار بھی جب صدر بنے ہیں تو انہوں نے کہا چلیے سعودی عرب پہلے ہو آتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ قطر بھی گئے اور پھر UAE. لیکن جو باہر دوروں کا، سرکاری دوروں کا معاملہ تھا وہ انہوں نے سعودی عرب سے شروع کیا. جی. اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے میری کہ آئی ڈو ناٹ نو ہمارے ناظرین کے لیے کس حد تک دلچسپی کا باعث ہوگی. دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ جو خلیجی ممالک تھے یہ بڑے ڈیپینڈنٹ تھے. باہر امریکہ بھی ڈیپینڈنٹ تھا، اس کے بھی انٹرسٹ تھے، خلیجی تیل جو تھا اسے بہت ڈیپینڈنس تھی، اور خلیجی ممالک کی ڈیپینڈنس ذرا دوسرے کانٹیکس میں تھی، سیکیورٹی کے کانٹیکس میں. پھر اسرائیل بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا تھا، بلکہ لوگ یہاں پر بھی کہتے تھے کہ جو امریکہ کی خلیجی ممالک کی پالیسی ہے وہ اسرائیل کے تھرو ہو کے جاتی ہے. اور اسرائیل بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا امریکہ اور خلیجی ممالک کے تعلقات میں. اب بازی کچھ پلٹ سی، کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں پلٹ سی گئی. اب دیکھیے ٹرمپ جا رہے ہیں خلیجی ممالک اور منتیں کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں آ کر انویسٹ کریں. مطلب لٹرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہوا ہے 3 ممالک کا، یہ بھارت پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت ان سے یہی گزارش کر رہا ہے کہ آئیے آپ ذرا ہمارے ملک میں انویسٹ کیجیے. بالکل. اب لیوریج جو ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں رہا، دونوں طرف سے لیوریج ہے. میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی، امریکہ کا کوئی اثر و رسوخ اس طرح نہیں رہا، یا وہ جو چاہتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی بھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جہاں پہ خلیجی ممالک کو امریکہ کی ضرورت ہے، خاص طور پہ فلسطین کے مسئلے پر. کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر یا اس کے پریشر کے بغیر وہ جو نیتن یاہو ہے وزیر اعظم اسرائیل کا، اس کو وہ پریشر میں نہیں لا سکتے، خاص طور پہ اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، یا وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی، یوں کہہ دیجیے. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اب 600 بلین کیا بلکہ اب سعودی عرب نے تو دیکھیے نا وہاں سے اسلحہ بھی خریدنے کی بات کر دی ہے، $600 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات بھی ہو گئی ہے. پھر وہاں پہ صرف یہ نہیں بلکہ سعودی عرب میں تو وہاں پہ گلف کوآپریشن کونسل کی میٹنگ بھی ہو گئی، سمٹ بھی ہو گئی. وہاں پہ اور بھی جو ممالک تھے گلف کوآپریشن کونسل کے، UAE، قطر، بحرین، کویت، عمان، یہ لوگ بھی وہاں، ان کے سربراہان بھی وہاں موجود تھے. تو وہ ایک کلیکٹیو میٹنگ ہوگی. بٹ یہاں تک بھی نہیں بلکہ سیریا کے صدر احمد الشرا بھی وہاں پہنچ گئے سعودی عرب ریاض میں، اور وہاں بھی ان کی اور ٹرکش پریزیڈنٹ کی فون پہ وہ تھے.
تو وہ ان کی وہاں بھی بات چیت ہو گئی، اور پھر صدر ٹرمپ نے سیریا پہ جتنی بھی سینکشنز تھیں وہ بھی ہٹا دیں. جی تو یہ خلیجی ممالک کا ایک جو ہے نا یہ بتاتا ہے کہ کتنا اہم ہو گیا ہے دنیا کے لیے. ہمارے لیے تھوڑی بہت خوشی کی بات اس پرسپیکٹو میں ضرور ہونی چاہیے کہ مسلمان ملک ہیں نا سارے، ہاں جی چاہے وہ سعودی عرب ہو. ٹھیک ہے ہم شاید چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھتے، لیکن بہرحال مسلمان ممالک ترقی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں پراسپیکٹس ہمارے لیے بھی ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات. اب اسرائیل پہ کتنا پریشر بلڈ ہوگا، کیونکہ اسرائیل نہیں گئے وہ، جی اور یوں کہہ لیجیے کہ اپنی تقریروں میں انہوں نے اسرائیل کی پوزیشنوں کو اتنا سپورٹ بھی نہیں کیا. جی غزہ کی بات کی انہوں نے ایک دو تقریروں میں، لیکن وہ خاص کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ نیتن یاہو یا بن نیتن یاہو کو سپورٹ کر رہے تھے. تو یہ وزٹ جو ہے پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں زیادہ بائیلیٹرل رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی بڑھ چڑھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے ایک لحاظ سے پیمپر کرنے کی کوشش کی، آپ یہ ورڈ یوز کر سکتی ہیں. لیکن دوسری جانب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اوبلائج کیا کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کہ انہوں نے وہاں سیرین پریزیڈنٹ سے ملاقات کی اور ان کی بات کو مانا بھی کہ آپ سینکشن ہٹائیے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ سیریا کے لوگ بھی پچھلے کئی 25 سالوں سے، اب نہیں 2011 بلکہ اس سے پہلے بھی یونیلیٹرل سینکشنز تھیں، لیکن یو این کی سینکشنز جو تھیں یا بعد میں امریکن سینکشن، یو این سینکشنز تو میرے خیال لگی نہیں بیکاز آف رشیا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے ایک لحاظ سے اوبلائج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی سعودی عرب کو اور ترکیے کو بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ ترکیے اور سعودی عرب کی جو ایک مشترکہ کوشش تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنونس کیا جائے کہ آپ یہ سینکشن ہٹائیے. صحیح. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک اہم پہلو تھا اس دورے کا. اب جہاں تک غزہ میں سیز فائر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ سیز فائر بہت آسان ہوگی، کیونکہ جس دن یہ خلیجی ممالک میں تھے جن دنوں، تو انہی دن بلکہ کل گزشتہ روز بھی اسرائیل نے تقریباً 3 ہسپتالوں پہ حملہ کیا اور 96 کے قریب عام لوگوں کو مار دیا گیا، انوسنٹ سویلینز کو. کلیم وہ یہ کرتا ہے کہ یہاں پہ یحییٰ سنور کے بھائی ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا. لیکن ہسپتالوں کو ٹارگٹ کرنا ان اٹ سیلف از اے کرائم انٹرنیشنلی. تو یہ اب غزہ کا تو معاملہ ایک طرف ہے، مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید ویسٹ بینک میں بھی جو مغربی کنارہ ہے وہاں بھی اب اسرائیل نے تیزی دکھا دی ہے کہ جس طرح سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں یا فلسطینیوں کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، جو یہ سیٹلمنٹس ہیں ان کے لیے اور مزید انیکس کی جا رہی ہے زمین. تو ابھی حالات کوئی فلسطین کے تو مجھے نظر نہیں آتے کوئی بہتر ہونے والے ہیں. کس حد تک یہ پریشر بلڈ ہو سکتا ہے آئی ڈو ناٹ نو. کچھ اس دورے میں یہ پریشر بلڈ اپ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ ہو سکتا تھا، اور ڈیفینیٹلی بات بھی کی ہوگی. بلکہ قطر کے امیر نے تو اپنی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی اگر آپ دیکھیے تو جو اسٹیٹ ڈنر تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، اس میں انہوں نے کہا بھی کہ غزہ کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، فلسطین کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن ہونے کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ خواہش تو ہے نا کہ جو ابراہیم ایکارڈز شروع کیے تھے انہوں نے اپنی پہلی ٹرم میں، ان کو ایکسپینڈ کیا جائے، سعودی عرب کو شامل کیا جائے. لیکن وہ سعودی عرب نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گنجائش ہے. کچھ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں، کچھ اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید سعودی عرب جو ہے وہ پہل کر لے اور غزہ میں جنگ بندی سے پہلے یا 2 ریاستی سلوشن سے پہلے ہی وہ تسلیم کر لے اسرائیل کو. لیکن مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب جب تک کہ 2 ریاستی سلوشن کی طرف اسرائیل نہیں آتا اور جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قطر نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. جو ایک امریکی ہوسٹیج تھا حماس کے پاس، وہ انہی دنوں میں انہوں نے ریلیز بھی کر دیا. امریکہ کے لیے بہت بڑی بات تھی. پھر دیکھیے امریکہ نے اسرائیل کو ایک اور تھپڑی مارا کہ بھئی انہوں نے ہوتیز کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کر دیا ایگریمنٹ کہ جی جب تک آپ، ہوتیوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے نا امریکی کی جو شپس ہیں ان کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے.
صحیح. تو وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. تو امریکہ نے اب ان کو بھی یقین دلا دیا کہ ہم بھی آپ پہ بمباری نہیں کریں گے. لیکن حوثیوں نے اسرائیلی شپس کے بارے میں یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ان کو ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے. تو اسرائیل کو وہاں بھی اسرائیل اور امریکہ الگ الگ ہو گئے. اسی طرح ہوسٹیجز کے بارے میں بھی جو حماس نے ریلیز کیا تو اس میں قطر کا آبویسلی ایک بڑا اہم رول ہوگا آئی ایم شیور. کیونکہ قطر اور اب قطر کا تیسرا ایک بڑا اہم رول بھی آ رہا ہے, وہ ہے ایران کا نیوکلیر پروگرام, جو ممکن ہے ہم کل ڈسکس کریں. کیونکہ قطر نے امریکہ کو یہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی میں جو بھی چیزیں ہیں اس کو آپ رہنے دیں اس حد تک کہ ایران ان کے ساتھ کمپلائی کرے گا, اور وہ IAEA کی ویریفیکیشن کے تحت ہوگا, مانیٹرنگ کے تحت ہوگا. تو آپ اسی حد تک رہیے. کیونکہ امریکہ میں بھی ایک آپ دیکھیے تو تھوڑی بہت ان کی پوزیشن میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ بالکل انریچمنٹ ختم کر دے امریکہ, کبھی کہتے ہیں نہیں صرف نیوکلیر ویپنز کی حد تک ہمارا ایشو ہے. تو تھوڑی بہت انڈیسائسونیس بھی امریکہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ کس طرح ایران کو ڈیل کریں. تو اس لیے اسرائیل کو تو کافی پریشانی ہو رہی ہوگی. آئسولیشن میں جاتا جا رہا ہے, آئسولیشن میں جو ہو مین گیا ہے. آسرا تھا امریکہ کا وہی جاتا دکھائی دے رہا ہے. دو ہی ایک ہی ملک ہے بھارت, اور بھارت بھی تھوڑا بہت آئسولیشن کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کی پوزیشن کو پذیرائی نہیں ملی, اور دوسری جانب اسرائیل, اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ دو ہی مسئلے ہیں نا مسلمان دنیا میں, ایک فلسطین کا اور ایک کشمیر کا ہے. بھارت نے پوری کوشش کی کہ فلسطین کی جو پلے بک ہے اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرے, لیکن وہ کر نہیں پایا. یہاں پہ کوئی پاکستان ہے نا, کوئی اور ملک تو نہیں ہے. لیکن فلسطین کا جو بہرحال ایک اسرائیل کو تھوڑی بہت فکر تو لاحق ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ کب پریزیڈنٹ ٹرمپ جا سکتے ہیں فلسطین, اپنے اسرائیل کب وزٹ ہو سکتا ہے, ابھی لگتا نہیں ہے. ممکن ہے اب جون میں, دیکھیے وہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کبھی, جون میں نیٹو سمٹ ہو رہی ہے دی ہیگ میں, تو وہاں پہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جائیں گے. مطلب وہ ایک وزٹ ان کا ہے, اور اس وزٹ سے پہلے شاید وہ UK بھی جائیں اسٹیٹ وزٹ پہ. لیکن یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت پریشان تو ہوگا. تو اسرائیل اور بھارت کی یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل بازی پلٹ دی ہے. صحیح, یہ جو مجموعی پریشانی ہے یہ دنیا کے لیے امن کا ہی پیغام ہوگی. لیٹس ہوپ سو. ان ادر ویز. تو اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.